ہندی ہے ہم وطن ہے، تھا ہند شہ کی حسرت، ہے فخر ہم کو انور۔ ہندی ایک مصرع رہ گیا اس میں، معذرت کے ساتھ پیش کرتا ہوں۔ ہندی ہے ہم وطن ہے، ہندو اصلی مصرع تو وہی تھا، ہندی ہے ہم وطن ہے، ہندوستان ہمارا، تو ہر قوم شہ کے غم میں ہمراہ ہے ہمارے۔ ہر قوم شہ کے غم میں ہمراہ ہے ہمارے، سارے جہاں سے اچھا ہر قوم شہ کے غم میں ہمراہ ہے ہمارے، سارے جہاں سے اچھا۔ حضرت عرش ازا کا ذکر ہوتا ہے، 4 مصرع پڑھتا ہوں، دیکھیے گا کہ کس قدر مضبوط رب سے رابطہ زینب کا ہے، کس قدر مضبوط رب سے رابطہ زینب کا ہے، لاش پہ بیٹوں کے بھی سجدہ ادا زینب کا ہے، لاش پہ بیٹوں کے بھی سجدہ ادا زینب کا ہے، اور تم سیاست دور رکھو مجلس شبیر سے، تم سیاست دور رکھو مجلس شبیر سے، یہ تمہارا گھر نہیں فرش عزا زینب کا ہے، تم سیاست دور رکھو مجلس شبیر سے، یہ تمہارا گھر نہیں فرش عزا زینب کا ہے، یہ تمہارا گھر نہیں فرش عزا زینب کا ہے۔ ایک بار صلوات پڑھے محمد والے میں۔ جن بچوں نے ابھی مادہ مولا میں پیشکانی کے فیصلے کو انجام دیے ہیں، ہمارے عتیق انکل ہر سال کی طرح اس سال بھی ان کی حوصلہ افزائی کے لیے ان کو کچھ تبرکات دینا چاہتے ہیں۔ میں عتیق انکل سے گزارش کرتا ہوں کہ مائک پر آ جائیں اور بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے ان کو تبرکات تقسیم کریں۔ آپ لوگ بآواز بلند صلوات پڑھیں محمد والے میں۔ دیکھیے پچھلے سال ایک بچہ جو ابھی چھوٹا پڑھ کے گیا ہے عیسیٰ پور سے، ہمارے بھانجے کا لڑکا ہے، تو اس نے جب یہاں پڑھا تو اس کے بعد اس کو یہاں گفٹ نہیں ملا، کچھ مولا کی طرف سے جو دن ملنا تھا حوصلہ افزائی کے لیے، تو وہاں اس کو پھر وہ کسی نے ہمارے گھر سے ہی اب کوئی اپنا اٹھا کے دے دیا، تو اس بچے کو اتنی سمجھ ہے کہنے لگے کہ وہاں کیوں نہیں دیا جہاں سب کو مل رہا تھا، تو اس لیے پہلے میں مولانا سے معذرت چاہوں گا، ابھی تھوڑا ان کو جو ہے جو لوگوں نے پڑھا میں ان کو دے ذرا سا، تو پہلے کسی نے پڑھا بچے نے، تو یہ آ جائیں تو میں ابھی آ جاؤں۔ اور دوسرا بچہ کس نے پڑھا؟ اماد، آ جاؤ۔ آ جاؤ جلدی آ جاؤ، نعرہ سلوات دیجیے۔ اور کون ہے؟ اور کس بچے نے پڑھا؟ اس کو بھی بھیج دے بچے کو، اس کو بھی۔ اللہ لو کہاں گئے بتا، 1 منٹ رک جاؤ۔
یہ بھی دو، یہ بھی دو. اور کون بچہ تھا؟ آ جائیے، اس کو بھی دے دو. لو چلو. اور تو بچہ نہیں ہے کوئی؟ بڑا چلیے اب ایک ہی سے کھول لو. انور ظہیر انور زاہد حسین صاحب آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. کیونکہ آپ کا یوٹیوب پہ بھی چل رہا ہے، فوٹو بھی کھینچا. زاہد حسین صاحب کے دوسرے صاحبزادے آ جائیں. ناصر حسین زاہد حسین صاحب کے اور بتائیں. ہاں زاہد حسین صاحب کے اور لیجیے. ناصر حسین صاحب آ جاؤ. آپ کا نام تھا، آپ نے آئیے آج چنوین صاحب آ جاؤ. زاہد حسین صاحب جن کا سب کو حضرات ایک مطلب 2-3 شعر پڑھ کر جلدی جلدی عالی جناب مولانا ذاکر حسین صاحب قبلہ کو دعوت سکن پیش کرتا ہوں. ایک بات باواز بلند صلوات پڑھنا ہوں. علی بھائی دیکھیے گا، مظہر بھائی ہو گیا فائنل. آپ میری طرف دیکھو جلدی جلدی. یہ بات سچ ہے، یہ بات سچ ہے، دلوں میں وفا نہیں ہوتی. اگلا مصرع دیکھے گا. شمیم بھائی مل گیا بچے کو، تم ادھر دیکھو میری طرف. یہ بات سچ ہے. آزاد صاحب تمہیں بنا پڑھے مل گیا، مجھے پڑھنے کے بعد نہیں ملا. رک جاؤ، صلوات پڑھے محمد والے محمد. یہ بات سچ ہے، دلوں میں وفا نہیں ہوتی، اگر نگاہ ہمیں کرب و بلا نہیں ہوتی. یہ بات سچ ہے، یہ بات سچ ہے، دلوں میں وفا نہیں ہوتی، اگر نگاہ ہمیں کرب و بلا نہیں ہوتی. نہ جانے کتنے مریضوں کا دم نکل جاتا، نہ جانے کتنے مریضوں کا دم نکل جاتا، ہمارے پاس جو خاکے شفا نہیں ہوتی. نہ جانے کتنے مریضوں کا دم نکل جاتا، نہ جانے کتنے مریضوں کا دم نکل جاتا، ہمارے پاس جو خاکے شفا نہیں ہوتی. بہت قیمتی شعر دیکھے گا. ہمارے پاس جو خاکے شفا نہیں ہوتی، غرور کرتا بلندی پہ آسمان بہت، غرور کرتا بلندی پہ آسمان بہت، زمین کی گود میں گر کربلا نہیں ہوتی. غرور کرتا بلندی پہ آسمان بہت، غرور کرتا بلندی پہ آسمان بہت، زمین کی گود میں گر کربلا نہیں ہوتی. 2 شعر کا تمن دیکھے گا. زمین کی گود میں گر کربلا نہیں ہوتی. تو یہ بات سچ ہے کہ معصوم کی عدالت میں، یہ بات سچ ہے کہ معصوم کی عدالت میں ثبوت جرم سے پہلے سزا نہیں ہوتی. ثبوت جرم سے پہلے سزا نہیں ہوتی. اس کے ذریعے سے اگلا شعر دیکھے گا. یہ بات سچ ہے کہ معصوم کی عدالت میں ثبوت جرم سے پہلے سزا نہیں ہوتی. تو ان کا جرم یقیناً بہت بڑا ہوگا.
ثبوت جرم سے پہلے سزا نہیں ہوتی تو ان کا جرم یقیناً بہت بڑا ہوگا رے بطول، ورنہ کسی سے خفا نہیں ہوتی. تو ان کا جرم یقیناً بہت بڑا ہوگا بطول، ورنہ کسی سے خفا نہیں ہوتی. یہ عرش فرش، یہ شمس و قمر، ہوا پانی، یہ کچھ نہ ہوتا اگر فاطمہ نہیں ہوتی. آئیے حضرات، میں انہی مصروں کے زیر سائے بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ گزارش کرتا ہوں خطیب اہل بیت عالی جناب مولانا سید ذاکر علی زیدی صاحب کی بارگاہ میں کہ وہ فروز منبر ہو کے مومنین کے قلوب کو منور فرمائے. آپ لوگ ان کے صلوات باوجود بلند سلوات. رحم اللہ من قرأ سورۃ الفاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام وتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ومولانا ومقتدانا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. صلوات على محمد وعلى محمد. سورہ مبارکہ آل عمران قرآن مجید کا تیسرا سورہ ہے. اس کی یہ نورانی آیت جس کو اس نورانی بزم میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اور عنوان گفتگو قرار دیا گیا. خالق کائنات تمام بنی نوع بشر، تمام اولاد آدم سے محو کلام اور محو گفتگو ہے کہ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لو اور پہچان لو کہ تمہارے رب، تمہارے پروردگار، تمہارے رحمان اور تمہارے رحیم کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو وہ دین اسلام ہے. اسلام کے علاوہ کوئی دین
نہ ہم نے بھیجا اور نہ تم سے قبول کریں گے۔ اسی لیے قرآن نے آگے کہا اگر تم نے اسلام کے علاوہ کسی اور دین کا انتخاب کیا تو فَلَن يُقْبَلَ بِهِ، تم سے تمہارا وہ دین روز محشر قبول نہیں کیا جائے گا اور تم گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ اسلام یہ سلامتی سے بنا ہے، یعنی امن کا دین، سکون کا دین، محبت کا دین۔ ابھی ہمارے شاعر محترم انور صاحب نے سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، اس مصرعے کی تشریح اگر کی جائے دو لفظوں میں تو وہ صرف یہی کی جا سکتی ہے کہ کائنات کا واحد ملک ہے ہندوستان، کہ جس میں کسی قوم اور قبیلے کی قید نہیں ہے بلکہ انسانیت کا ہونا بہت ضروری ہے۔ یہی سبب ہے کہ یہاں مسلمان شمشان گھاٹ تک جاتا ہے، ہندو قبرستان تک جاتا ہے، اور آپس میں جانے کے بعد بتاتے ہیں ہمارے رنگ و مذہب ضرور الگ ہیں مگر انسانیت سب کی ایک ہے۔ لہٰذا جس طریقے سے ہمارے ملک کے اندر گنگو جمنی تہذیب ہے، ملا جلا اثر ہے، یہاں ہندو کے برابر میں مسلمان رہتا ہے، مسلمان کے برابر میں سردار رہتا ہے، سردار کے برابر میں عیسائی رہتا ہے۔ لہٰذا جب کوئی مصیبت آتی ہے تو سب ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہو کر بتاتے ہیں کہ ہم بظاہر مذہبوں میں بٹے ہوئے ضرور ہیں مگر عقیدتاً سب ایک ہیں، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ انسانیت ہمارا مذہب ہے، اور ہم ایک ایسے ملک سے تعلق رکھتے ہیں کہ جہاں نہ جانے کتنی طاقتوں نے کوشش کی کہ فرقہ وارانیت کے چکر میں پھنسا کر قوم کو تبدیل کر دیا جائے، مگر جس نے ہندوستان کو آزاد کرایا، جب وہ 72 کا سہارا لے کے اٹھا تو اس سے سوال کیا گیا، کہا سامنے انگریز ہیں، اتنی بڑی طاقت ہے، جہاں ہتھیار ہیں، تمہارے پاس 72 آدمیوں کا مختصر سا لشکر جن کے پاس نہ بندوقیں ہیں، نہ توپ ہیں، نہ ہتھیار ہیں، یہ اتنی بڑی طاقت سے ٹکراؤ گے کیسے؟ دیکھیں یاد رکھیے، تعریف وہ نہیں ہوتی جو اپنے کرے، تعریف وہ ہوتی ہے کہ جو دشمن کرے یا غیر کرے۔ مہاتما گاندھی کا تعلق اسلام سے نہیں تھا، امام حسین علیہ السلام سے بظاہر ان کا کوئی رشتہ نہیں تھا، اگر رشتہ تھا تو انسانیت کا، اگر رشتہ تھا تو تعلیم کا، اگر رشتہ تھا تو اصولوں کا تھا۔ تو ان سے سوال کیا، آپ اتنا سا مختصر سا لشکر لے کر اٹھے ہیں، سامنے انگریزوں کی اتنی بڑی طاقت ہے، آپ ان کا مقابلہ کیا کریں گے؟ تو انہوں نے پلٹ کر کہا، میں نے کائنات کے اوتار حسین ابن علی کی تاریخ کو پڑھا ہے۔ جب حسین ابن علی یزید جیسے آتنکوادی سے اسلام کو آزاد کرانے کے لیے اٹھے تو ہزاروں کا سہارا نہیں لیا، صرف 72 کا سہارا لیا، اور انہوں نے پلٹ کر کہا کہ اگر حسین ابن علی 72 کے ذریعے سے یزید جیسے آتنکوادی سے اسلام کو آزاد کرا سکتے ہیں تو میں 72 کا سہارا لے کر انگریزوں سے ہندوستان کو آزاد کیوں نہیں کرا سکتا؟ غور کر رہے؟ لہٰذا یہ اس کا دیش ہے کہ جہاں امن کا پیغام دیا جاتا ہے۔ اس لیے ابھی جو آپ نے پڑھا یقیناً بڑا اچھا لگا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا۔ یقیناً کربلا وہ محور ہے کہ کربلا انسان کو بکھرنے نہیں دیتی۔ آپ جانتے ہیں عزاداری کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ عزاداری کا ایک جملے میں اگر میں فائدہ بتاؤں، اگر یہ مجلسیں نہ ہوتی، یہ جلوس نہ ہوتے، یہ تعزیہ داری نہ ہوتی، یہ سبیلیں نہ ہوتی، تو اب تک یزید کسی معتبر صحابی کا روپ دھارن کر چکا ہوتا۔ یہ عزاداری ہے جو قاتل کو چھپنے نہیں دیتی، مظلوم کو مرنے نہیں دیتی۔ صلوات حضرت محمد و آل محمد پر۔ اور زندہ غور کر رہے ہیں آپ؟ یہ اس عزاداری کا کمال ہے کہ یہ مظلومیت کو مرنے نہیں دیتی اور قاتل کو سکون سے جینے نہیں دیتی، یہ سکون چھین لیتی ہے، قاتل کے چہرے سے نقاب اتار دیتی ہے۔ لہذا اللہ نے اسی لیے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے، ان کی کامیابی، ان کی سرفرازی اور ان کی سربلندی کے لیے
جس دین کا انتخاب کیا اس دین کا نام رکھا اسلام۔ اسلام یعنی امن کا دین، سکون کا دین، شانتی کا دین، بھائی چارے کا دین، محبت کا دین، اخوت کا دین، پیار کا دین، بیواؤں کی مدد کرنے کا دین، یتیموں کو سہارا دینے کا دین، کمزوروں کو گلے لگانے کا دین، قاتلوں کے مقابلے پہ کھڑے ہونے کا دین، باطل کے سامنے سر اٹھانے کا دین، مظلوموں کی مدد کرنے کا دین۔ میرا جملہ یاد رکھیے گا، اسلام گلے ملنا سکھاتا ہے، گلے کاٹنا نہیں سکھاتا۔ یہ اسلام کا تعلیم ہے کہ اسلام زندگی کا پیغام دیتا ہے۔ حکم اسلام تو دیکھیں کہ اگر نماز جیسی عظیم عبادت کے لیے بھی جا رہے ہو، تمہارے پاس پانی تھوڑا سا ہے، ارے انسان تو کیا اگر کوئی جانور بھی پیاسا ہے، شریعت کہتی ہے تیمم کر لے، اس کی زندگی بچا دے۔ غور کر رہے ہیں، یہ اسلام کا حکم ہے، اس لیے کہ اسلام کسی کی جان لینے کی اجازت نہیں دیتا۔ اور آج ہم فخر کے ساتھ اس بات کو کہتے ہیں کہ جس نے اسلام کو پہچان لیا، جو حسین کے پرچم کے نیچے آ گیا، جس نے عزاداری کو مان لیا، وہ گلا کٹا تو سکتا ہے، کسی کا گلا کاٹ نہیں سکتا۔ اور اب جملہ اب تک پہنچا دوں کہ میرا ایک بات یاد رکھنا، جن کو زینب کا پڑھایا ہوا قاعدہ یاد ہوتا ہے، ان کے بچے کبھی القاعدہ نہیں بنا کرتے۔ غور کر رہے ہیں، القاعدہ وہی بنتے ہیں کہ جنہیں زینب کا سبق یاد نہیں ہوتا، جو مجلسوں سے پیغام نہیں لیتے۔ دوستو، آج جو اسلام کو لے کر زمانے میں نفرتیں ہیں، اسلام آتنکواد سکھاتا ہے، اسلام دشمنی سکھاتا ہے، اسلام نفرتیں سکھاتا ہے۔ اصل میں ہوا کیا ہے، اسلام کو سمجھا گیا درباروں سے، اسلام کو سمجھا گیا بکے ہوئے راویوں سے، اسلام کو سمجھا گیا بادشاہوں سے، اسلام کو ایسوں سے سمجھا گیا کہ جنہوں نے تخت و تاج کے لیے کسی نے اپنے بھائی کا قتل کیا، کسی نے باپ کا قتل کیا، کسی نے بچوں کا قتل کیا۔ اگر اسلام کو ان سے سمجھتے کہ جنہیں اہل بیت کہا جاتا ہے، اگر ان سے سمجھتے جن کے گھر میں دین اترا ہے، تو وہ تمہیں بتاتے کہ اسلام کا پیغام کیا ہے۔ ان کا کمال یہ تھا، جس کو زمانے نے گرا دیا، جسے بلال کے نام سے یاد کیا، اہل بیت نے اوج یہ بخشا کہ اسی بلال کو پیغمبر نے کعبے کی چھت پہ کھڑا کر دیا۔ اسلام برابری کا درس دیتا ہے، اخوت کا درس دیتا ہے۔ اسلام نفرتیں نہیں سکھاتا، اسلام گلے ملنا سکھاتا ہے، پیار کرنا سکھاتا ہے۔ اس لیے اسلام کا پہلا حکم ہے، جب بھی آپس میں ملو بغیر سلام کے کلام نہ کرنا، بغیر گفتگو کے سلام نہ آغاز نہ کرنا۔ قرآن کہتا ہے اگر بغیر سلام کرے، تمہارا باپ بھی تم سے بات کرے تو اس کی بات کا جواب نہ دینا۔ دیکھیں، یہ ہمارا معاشرہ ہے کہ بیٹا باپ کو سلام کرے گا، بیوی شوہر کو سلام کرے گی، بچہ بڑے کو سلام کرے گا۔ ہم بڑے ہیں، ہم کیوں کریں؟ ہم مولوی ہیں، ہم غیروں کو کیوں کریں؟ پڑھو حدیث قصہ، کیا محمد نے بیٹی کو سلام نہیں کیا؟ علی نے زوجہ کو سلام نہیں کیا؟ اسلام کا حکم ہے سلام کرو۔ اچھا، سلام کیا ہے؟ اسلام کو پہچانیے۔ سلام میں کہتے ہیں سلام علیکم، تم سلامت رہو، تم آباد رہو، تم زندہ رہو، تم شاد رہو۔ پلٹ کر سامنے والا کیا کہتا ہے؟ وعلیکم السلام، تم بھی آباد رہو، تم بھی شاد رہو۔ آج ہمارا ماحول کیا ہے؟ ہم ان کو سلام نہیں کریں گے، اس لیے کہ ان سے ہماری مخالفت ہے۔ ہم ان کے یہاں نہیں جائیں گے، اس لیے کہ یہ ہمارے یہاں نہیں آئے تھے۔ مولا کا جملہ سنیے، مولا نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں، بھول جانے کی عادت ڈالو، اس لیے کہ یاد رکھو گے تو اکیلے رہ جاؤ گے، اور اکیلے زندگی گزارنا جانوروں کا کام ہے، انسان اکیلے زندگی نہیں گزارتا۔ لہذا اسلام محبت کا پیغام دیتا ہے، پہلے سلام کرو، بعد میں کلام کرو۔ اب سلام کی اہمیت کیا، میں دو جملہ میں آپ کو بتاؤں۔ واقعہ آپ کا سنا ہوا ہے، جو آج کا دور ہے، بیٹا سلام مت کرنا، یہ ہمارے دشمن ہیں، یہ تعلیم مت دینا۔ اسلام مولا کہتے ہیں کچھ بھی ہو جائے مگر سلام و دعا بند نہ کرنا، اس لیے کہ جب سلام ختم ہو جاتا ہے تو صلحوں کے تمام راستے بند ہو جاتے ہیں، اور جب غلط فہمیاں بڑھتی ہیں تو وہ بھی سنائی دیتا ہے جو کہا نہیں جاتا۔ یہ مولا کا جملہ، لہذا سلام ہر حال میں کرنا، اس سے گریز نہ کرنا۔ فضیلت کیا ہے میں آپ کو دو جملوں میں بتاؤں، واقعہ آپ کا سنا ہوا ہے۔ خراسان کا رہنے والا ایک شخص چھٹے بادشاہ کے پاس آیا، چھٹے امام کے پاس آ کے کہتا ہے، مولا سارا ایران شیعوں سے بھرا ہوا ہے،
कल आपके जद अली को लोगों ने कमजोर समझकर खिलाफत को छीन लिया था। आज आप कयाम करिए, हमारी तलवारें, हमारी जान, हमारा माल, हमारी ताकत सब आपके लिए है। अली ने कहा उन्हीं शियों में से एक तुम भी होंगे, और करें उन्हीं शियों में से एक तुम भी होंगे। उसने सीना तान के कहा जी हाँ मौला। आप जानते शिया की पहली गलती क्या थी? इसकी पहली गलती ये थी, ये मशवरा उसको दे रहा था जिसकी तलवार नस्लों को देख के चलती है। उस इमाम को मशवरा दे रहा था आप कयाम कर लीजिए। इमाम ने कहा उसमें से एक तुम भी होंगे? कहा जी हाँ मौला। इमाम ने कहा जरा तनूर के अंदर कूद जाओ। अब जब तनूर का नाम आया घबरा गया, कभी दाएं कभी बाएं। मौला हाथ जोड़ता हूं मारा जाऊंगा। छोटे छोटे बच्चे हैं, घर से निकला था, बीवी को बता के भी नहीं आया किससे लेना है किससे देना है। मौला जल जाऊंगा, आपकी मोहब्बत में मौत का क्या काम है, हुक्म वापस कर लीजिए। इमाम ने कहा बस इतनी मोहब्बत है, बैठ जाओ। ये बैठा, इतने में दरवाजा खुला। एक इंसान दरवाजे में दाखिल हुआ जिसके कपड़ों पे पेवंद था, मगर वो पेवंद ऐसे चमक रहे थे जैसे आसमान पे सितारे चमकते हैं। पेशानी से सजदे का नूर रोशन था। आया, आने के बाद सलाम करता, अस्सलाम अलैका या वली अल्लाह, ए अल्लाह के वली तुम पे मेरा सलाम। इमाम ने पलट कर जवाब दिया वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। बस इतना कहा था, उसने गठड़ी को रखा। इमाम ने कहा हारून तनूर में कूद जाओ। इस्लाम पहचानिए, इस्लाम क्या है। हारून तनूर में कूद जाओ। अब हारून ने नहीं कहा बच्चों का क्या होगा, बीवी का क्या होगा, माशरे में ताल्लुकात का क्या होगा। आप जानते हैं हारून शियत की पहचान बता रहे हैं। शिया उसको नहीं कहते कि जो चूनो चढ़ा करे, शिया उसको कहते हैं कि जो इमाम कह दे उसे तस्लीम कर ले। गौर कर रहे, कूद जाओ। हारून ने न दाएं देखा न बाएं देखा, हारून तनूर के अंदर कूद गए। इमाम ने संग ढक दिया, सलेब ढक दिया। अब न कूदने वाला परेशान न कुदाने वाला परेशान, मगर ये जो पहलू में बैठा था ये करवटें बदलने लगा, ये बड़ा परेशान। जुमला कहूं, अगर इंसान को मासूम पर यकीन नहीं होता तो पहलू में रह के भी बेचैन रहता है, और अगर यकीन होता है तो हिजरत के बिस्तर पर 40 तलवारों में सुकून से सो जाता है। गौर कर रहे, अब ये बड़ा परेशान। मौला एक था, करोड़ों में ऐसा मिलता है। मेरी नजर में तो कोई ऐसा नहीं है कि जो आपके कहने से जान दे देगा। आपने इसे भी जला दिया। मौला जरा खोल के देख लीजिए, बचा तो कुछ भी नहीं होगा, आगे सब कुछ जला दिया होगा। इमाम ने कहा बैठ जाओ, तुम्हें क्या मतलब है। कहा नहीं मौला दिखा तो दीजिए थोड़ा सा। बस इमाम ने कहा अच्छा उठाओ संग। अब जो संग को उठाया तो क्या देखता है कि जहन्नम जन्नत में तब्दील हो चुकी है, हरारत महक में बदल चुकी है, शोले शबनम में तब्दील हो चुके हैं। अब आग नहीं है, तनूर है, एक जन्नत का बाग खिला हुआ है, नूरानी तख्त है। हारून बैठे हुए तिलावत कलाम पाक कर रहे हैं। इमाम ने कहा हारून बाहर आओ। हारून ने कुरान को बंद किया, तनूर से बाहर निकले, बैठ गए। अभी जो बराबर में था, इसने कभी दाएं देखा कभी बाएं देखा, इधर घूमा उधर घूमा, यहां से जला होगा यहां से जला होगा। अच्छा कहीं से नहीं तो कम से कम कपड़ों पर निशान तो आया ही होगा। मगर क्या कहना उल्फत आले मोहम्मद का कि बदन तो दूर की बात है, कपड़ों पे दाग भी ना आया। और कह रहे जब ये चारों तरफ घूम चुका तो इसने हारून से कहा तुम आग में गए, जले नहीं। हारून ने कहा जलता वो है जिसका अकीदा कमजोर होता है। गौर करे, जलता वो है जिसका अकीदा कमजोर होता है। अरे तूने शियत को पहचाना कहाँ है? शिया पे जहन्नम की आग हराम है तो दुनिया की आग माना क्या रखती है। गौर करे, अब इसने पलट के कहा ये बताओ तुम जले क्यों नहीं। हारून ने पलट के कहा मैं जल ही नहीं सकता था। कहा वो कैसे? क्या तुमने ध्यान नहीं दिया कि जब मैं आया था मैंने आके किया क्या था। गौर करे, अब सलाम बंद मत करना, इस्लाम सलाम का पैगाम देता है। तुमने गौर नहीं किया जब मैं आया था मैंने आके क्या किया था। क्या किया था? सलाम किया था। क्या ये बताओ मैंने क्या कहा था? आपने कहा था अल्लाह के वली तुम पे मेरा सलाम, तुम सलामत रहो जिंदा रहो।
کا इमाम ने क्या कहा था? इमाम ने पलट के कहा था तुम भी सलामत रहो, तुम भी जिंदा रहो, तुम भी आबाद रहो। हारून ने पलट के कहा अरे बेवकूफ, अब भी नहीं समझा? जिसे वक्त का इमाम जीने की दुआ दे दे, सलावत भेज दे मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। गौर करें तो इस्लाम अमन का पैगाम सिखाता है। आज जो दुनिया में नफरतें इस्लाम को लेकर है वो इसीलिए है कि मुसलमान ने अहले बैत के नाम तो लिए, अहले बैत का किरदार नहीं दिया, अहले बैत का अमल नहीं लिया। आज तक जमाना समझ ही नहीं सका कि शरीयत कहते किसको है। हमने बस इतना समझा नमाज का नाम शरीयत है, रोजे का नाम शरीयत है, तवाफ काबा का नाम शरीयत है, तिलावत कुरान का नाम शरीयत है। मैं हाथों को जोड़ के अर्ज करूं, आप साहिबान फहम है, नमाज शरीयत नहीं है, रोजा शरीयत नहीं है, तिलावत कुरान शरीयत नहीं है, तवाफ काबा शरीयत नहीं है। जानते शरीयत किसको कहते हैं? शरीयत नाम है उन अवामिरो नवाहिय इलाहिया का जिनको अल्लाह ने हमेशा अपने मासूम बंदों के जरिए से हम तक पहुंचाया, हम तक भेजा। ये जो हम जिसको शरीयत जानते हैं ये शरीयत नहीं है, ये अहकाम शरीयत है, हुक्म शरीयत है। नमाज मुकम्मल शरीयत नहीं है, शरीयत का एक रुकन है। रोजा मुकम्मल शरीयत नहीं है, शरीयत का एक हुक्म है। और अब आप गौर करिएगा कि जब शरीयत में नमाज इतनी बुलंद है तो जो नमाज को बचा ले वो हुसैन कितना बुलंद होगा। जब रोजा इतना बुलंद है तो जो रोजे को बचा ले वो हुसैन कितना बुलंद होगा। जब काबा इतना अजीम है तो जो अजमत काबा को बचा ले वो हुसैन कितना बुलंद होगा। और अब आप सोचो जब बैत इतना मोहतरम है तो अहले बैत कितने मोहतरम हो गए। सलावत भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। और करे पहचानिएगा आप कि इस्लाम कहा किसको जाता है। इस्लाम अलग शय का नाम है, शरीयत अलग शय का नाम है। और अब मैं आपके सामने अर्ज करूं, देखिए करबला का पहला फायदा यह हुआ, आजादारी का पहला फायदा यह हुआ कि आप पढ़े लिखे हैं। अगर समझ में ना आए सवाल कर लीजिएगा, मैं भी आप ही के जैसा हूं, आपका भाई हूं, आपका बेटा हूं, आपका भतीजा हूं। सुनिए, करबला से पहले यानी सन 1061 हिजरी 10 मुहर्रम से पहले दुनिया में कितने फिरके हैं मुझे उससे कोई बहस नहीं। 10 मुहर्रम 61 हिजरी से लेके आज तक, आज से लेके कयामत तक कायनात में बस 2 फिरके हैं, तीसरा कोई फिरका नहीं है। और ये फिरके इतने अहम हैं कि ये अपने नामों से नहीं पहचाने जाते, अपने किरदार से पहचाने जाते हैं, अपने अमल से पहचाने जाते हैं। 2 फिरके अब मैं आपको बताऊं, एक फिरके का नाम है हुसैनियत, दूसरे फिरके का नाम है यजीदियत। और करें तीसरा कोई फिरका अगर आपको मिले तो मुझे बता दीजिएगा। एक का नाम है हुसैनियत, दूसरे का नाम है यजीदियत। ये नामों से नहीं कैरेक्टर से पहचाने जाते हैं, अमल से पहचाने जाते हैं। अब मैं आपको बताऊं दोनों का कैरेक्टर क्या है, दोनों का अमल क्या है। शराब यजीदियत है, झूठ यजीदियत है, गीबत यजीदियत है, कत्ल यजीदियत है, बड़ों का एहतराम न करना यजीदियत है, माँ बाप के साथ बदतमीजी करना यजीदियत है, बेवाओं का माल खा लेना यजीदियत है, यतीमों को सताना यजीदियत है, कमजोरों पे जुल्म करना यजीदियत है, बड़ों की इज्जत न करना यजीदियत है। हुसैनियत क्या है? नमाज हुसैनियत है, रोजा हुसैनियत है, हज हुसैनियत है, तवाफ काबा हुसैनियत है, तिलावत कुरान हुसैनियत है, बेवाओं की मदद करना हुसैनियत है, यतीमों का ख्याल रखना हुसैनियत है, माँ बाप की इज्जत करना हुसैनियत है, बड़ों का एहतराम करना हुसैनियत है, बच्चों से प्यार करना हुसैनियत है। और मेरा जुमला याद रखिएगा, कत्ल यजीदियत है, नमाज हुसैनियत है। नमाजी कहीं भी बैठा हो वो हुसैनी है, कातिल यहां भी बैठा हो वो यजीदी है। सलावत भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। गौर कर रहे हैं आप,
خدا کی قسم کربلا سے پہلے لوگ کلمہ تو پڑھ رہے تھے، لا الہ الا اللہ تو کہہ رہے تھے، محمد رسول اللہ کا کلمہ تو زبان پہ جاری تھا، لا الہ الا اللہ کہہ رہے تھے مگر اسلام سے بے خبر تھے، محمد رسول اللہ پڑھ رہے تھے مگر اسلام سے بے خبر تھے، نمازوں پہ نمازیں ادا کر رہے تھے مگر اسلام سے بے خبر تھے، روزوں پہ روزے رکھ رہے تھے مگر اسلام سے بے خبر تھے، طواف کعبہ بجا لا رہے تھے مگر اسلام سے بے خبر تھے، اسلام کو جانتے نہیں تھے۔ آپ جانتے اس کی دلیل کیا ہے؟ اگر آپ کہیں کہ دلیل کیا ہے تو دلیل سنیے۔ اگر اسلام سے باخبر تھے تو یزید کے اعلان پہ سب چپ کیوں رہے؟ غور کریں آپ، یزید کے اعلان پر سب چپ کیوں رہے؟ جب شام کے محلوں سے آواز اٹھی، کوئی فرشتہ نہیں آیا تھا، کوئی نبی نہیں آیا تھا، کوئی وحی نہیں آئی تھی، کوئی نبی نہیں آیا، تو کم سے کم نمازیوں کو تو بولنا چاہیے تھا، حاجیوں کو تو ایکشن لینا چاہیے تھا، کعبے کا طواف کرنے والوں کو تو ری ایکشن دکھانا چاہیے تھا، مگر تاریخ گواہ ہے یزید انکار وحدانیت و رسالت و قرآن کر رہا تھا مگر کوئی نہیں بولا، نہ لا الہ الا اللہ کہنے والا بولا، نہ محمد رسول اللہ کہنے والا بولا، نہ نمازی بولا، نہ حاجی بولا، نہ خمس و زکوٰۃ کا پابند بولا۔ ہاں غیرت دکھائی تو ابو طالب کے خون نے، یزید کو للکارا تو ابو طالب کے خون نے، اپنا وطن چھوڑا تو ابو طالب کے خون نے، میدان کو سجایا تو ابو طالب کے خون نے، اپنا گھر لٹایا تو ابو طالب کے خون نے، اور حسین ابن علی نے اپنا پورا گھر راہ خدا میں لٹا کر قیامت تک کے مسلمانوں کو ایک پیغام دیا۔ غور سے دیکھ لو، دولت کے لالچ میں کلمہ پڑھنے والے اور ہوتے ہیں، اپنی دولت لٹا کر اسلام کو بچانے والے ہیں۔ صلوات بھیج دے محمد وآل محمد پر۔ اور کرے ساری دولت لٹائی اور لٹا کر حسین نے اسلام کو بچایا۔ اسلام کا پیغام کربلا میں قدم قدم پر شہیدوں نے دیا۔ آپ سنتے ہیں نا مصائب کا جملہ کہ حسین جب کربلا کے قریب ہوئے تو جوان بیٹے نے باپ سے سوال کر لیا، وجہ کیا تھی؟ امام نے آنکھوں کو بند کیا، جسے کہتے ہیں غنودگی آ گئی۔ غنودگی کے عالم سے جب بیدار ہوئے تو امام حسین نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ جملہ زبان پہ جاری تھا، جوان بیٹا سامنے آیا، آنے کے بعد کہتے ہیں سنیے، کربلا خالی رونے کے لیے نہیں ہے، کربلا کردار سازی ہے۔ کوئی پہلو ایسا نہیں ہے کہ جو کربلا میں موجود نہ ہو۔ قدم قدم پہ کربلا کے شہیدوں نے پیغام دیا کہ کربلا رونے رلانے کے لیے نہیں ہے، کربلا حق و باطل میں تمیز کروانے کا نام ہے۔ سنیے گا، جوان بیٹا قریب آیا، آ کے کہتا ہے بابا آپ نے کلمہ جاری کیوں کیا؟ امام نے فرمایا بیٹا غنودگی آ گئی تھی، آنکھ لگی تھی کہ میرے کان میں منادی کی ندا آئی کہ کوئی کہہ رہا ہے یہ قافلہ اپنی موت کی طرف بڑھ رہا ہے۔ جوان بیٹے نے سوال کیا بابا یہ بتاؤ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ سنتے ہیں نا، پہچانیے اسلام کسے کہا جاتا ہے۔ یہ جملہ جوانوں کے نظر کر رہا ہوں، اپنے بھائیوں کی۔ سنیے گا، بابا کیا ہم حق پر نہیں ہے؟ حسین نے کیا کہا؟ بیٹا برحق ہیں ہم، اگر ہم حق پر نہیں تو پھر کوئی بھی حق پر نہیں۔ کون حق پر ہوگا؟ سنیں آپ، اب مجھے اتنا بتاؤ، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، حسین حق پر تھے یا نہیں تھے؟ آپ نے حسین کو دیکھا ہے؟ 1400 سال پہلے کربلا میں تھے آپ؟ قرآن آپ کے سامنے اترا ہے؟ کسی نبی نے بتایا ہے؟ آپ نے کہتے ہوئے سنا کسی نبی کو کہ حسین حق پر تھے؟ نہیں۔ حسین کے غلاموں نے جو احکام شریعت کو لکھا، ان سے آپ نے پہچانا کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے۔ غور کر رہے نا؟ تو آپ کو 1400 سال کے بعد یہ پتا ہے کہ حسین حق پر تھے۔ یقین ہے نا؟ یہ شک ہے؟ یقین ہے؟ آپ کو 1400 سال کے بعد پتا ہے، مگر وہ بیٹا جو کبھی حسین کی گود میں کھیلا، کبھی حسین کی زبان کو چوسا، کبھی حسین کے شانوں پہ سوار ہوا، کیا علی اکبر کو پتا نہیں تھا کہ میرا بابا حق پہ ہے یا نہیں؟ پتا تھا یا نہیں تھا؟ پتا تھا۔ ایک جملہ کہوں، ہر سوال کرنے والا جاہل نہیں ہوتا۔ قرآن اٹھا کے پڑھیے، اللہ نے سوال کیا ما تلک بیمینے کا یا موسیٰ، موسیٰ تمہارے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ سوال کبھی کبھی اس لیے کیا جاتا ہے کہ دوسروں کو علم پہنچ جائے۔ اور کریں بھائی، آپ کو پتا ہے کہ حسین حق پر تھے،
18 साल के बेटे को कैसे पता नहीं था कि हुसैन हक पर थे या नहीं? और अगर पता था तो सवाल क्यों किया कि बाबा क्या हम हक पर नहीं है? हुसैन ने सनद दी हम हक पर हैं। आप समझे अली अकबर बताना क्या चाहते थे? अली अकबर ने कयामत तक के जवानों को एक मैसेज दिया, एक पैगाम दिया, मेरे जवान भाइयों गौर से देखो, मैं हुसैन का साथ इसलिए नहीं दे रहा कि हुसैन मेरे बाबा हैं, बल्कि इसलिए हुसैन का साथ दे रहा हूं कि मेरा बाबा हक पर है। सलावत भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। लिहाजा जब किसी फैसले में जाना तो ये ना देखना कि सामने वाला तुम्हारा क्या लगता है। कुरान कहता है तुम्हें हाकिम बनाया जाए तो फाकमू बिल अदल, अदालत के साथ इंसाफ करना, रिश्तेदारी ना दिखाना। तो एक पैगाम। आइए दूसरा पैगाम दूं। करबला में सारे खेमे जले, आप सुनते हैं? अली की बेटी खेमे से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में, आखिरी खेमा जिसमें चौथे इमाम थे। ठीक है, ज़ैनब गई, जाके शाना हिलाया, हिला के कहते बेटा सज्जाद सारे खेमे जल चुके, बस एक खेमा बाकी है, जल के मर जाएं या बाहर निकल जाएं। इमाम ने क्या कहा? फूफी अम्मा जान का बचाना वाजिब है, बाहर निकलिए। कहा ना, सुनिए ज़ैनब का पैगाम क्या है। फिर सवाल आपसे कर रहा हूं, अपनी मर्जी से अपनी जान दे देना जिसे खुदकुशी कहते हैं, यह हलाल है या हराम है? हराम है। 1400 साल के बाद आपको पता है कि हराम है, मगर वो ज़ैनब जिसे शरीकतुल इमामत कहा जाता है, शरीकतुल हुसैन कहा जाता है, जो इमामत को मशवरे देती है, अली की बेटी है, क्या ज़ैनब को पता नहीं था कि जान देना हराम है? ज़ैनब ने मसला पूछा क्यों? क्यों सवाल किया? मैंने कहा करबला कभी इस रुख से भी पढ़ा करो, खाली खेमों के चलने तक ना देखो, करबला कभी इस एंगल से भी समझने की कोशिश करो। भाई आपको पता है कि खुदकुशी हराम है, अली की बेटी को पता नहीं था कि जो करबला में सब जगह पे हुक्म देती चली गई, इमाम ने एक भी काम ज़ैनब के मशवरे के बगैर नहीं किया। तो ज़ैनब को तो पता था ना कि खुदकुशी करना हराम है, पूछा क्यों? सवाल क्यों किया? बेटा जल के मर जाए या बाहर निकल जाए। जानते हैं क्यों किया? सुनिए, एहसान है इस्लाम पे ज़ैनब का कि ज़ैनब इस्लाम को बचा के यहां तक ले आई। आपने अभी अशार सुने, रज़ा सिरसिरी के 4 मिसरे सुनाऊं? उन्होंने क्या कहा? जलते खेमे से ज़ैनब खाली सैयद सज्जाद को नहीं लाई। शायर का नजरिया सुनिए, शायर कहता है कि कटे जिस रोज रन में हजरत अब्बास के बाजू, उसी दिन से तेरे शानों के ऊपर नील है ज़ैनब, और उठाकर जलते खेमे से भतीजे को नहीं लाई, तेरे कांधे पे सारी नस्ले इस्माइल है ज़ैनब। गौर कर रहे हैं आप? इंसानियत का मुकद्दर ज़ैनब ने बचाया। तो आपको पता है, ज़ैनब को पता नहीं था। सवाल क्यों पूछा जानते? कत्ले हुसैन के बाद यजीदी लश्कर में शोर उठा, आवाज बुलंद हुई, हमने पंजतन का खात्मा कर दिया, मासूम को दुनिया से मिटा दिया, इमामत का सिलसिला खत्म हो गया, अब दुनिया में कोई इमाम जिंदा नहीं है। ये आवाज ज़ैनब के कानों में आई कि इमामत खत्म कर दी गई। लश्कर में ऐलान हो रहा था, खुशियां मनाई जा रही थी। इसी आलम में अली की बेटी दहकते हुए अंगारों के बीच पहुंची, सैयद सज्जाद के शाने को हिलाया, मसला पूछा और पूछकर यजीदियत के मुंह पे तमाचा लगाया और लगा के ज़ैनब ने कहा तुम गलत कहते हो कि इमामत को खत्म कर दिया। ज़ैनब मसला पूछ के बता रही है, इमामत कल भी जिंदा थी, आज भी जिंदा है। सलावत भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। गौर कर रहे हैं आप? ये ज़ैनब की फिक्र अंगेज बातें हैं कि जो ज़ैनब ने बताया। ज़ैनब मसला पूछ के बता रही है कि इमामत का खात्मा नहीं किया जा सकता, इमामत कल भी जिंदा थी, इमामत आज भी जिंदा है। अच्छा चलिए बात आ रही तो और अर्ज कर दूं। हुसैन करबला में आए, ठीक है, हमारे शोरा, देखिए माजरत के साथ अर्ज कर रहा हूं, सब नहीं, खुतबा शोरा उमूमन कहते हैं हुसैन को घेर के करबला में लाया गया है ना। मैंने नोहा भी सुना है। चलिए एक मिसरा पढ़ देता हूं। मजबूर होकर छोड़ा शब्बीर ने वतन को,
یہ نوح آپ نے سنا ہوگا، بڑا مشہور نوح ہے، بڑی علم کی سرزمین سے اٹھا تھا 1995 میں. غور کر رہے ہیں آپ؟ کیا مجبور ہو کے چھوڑا؟ شبیر نے وطن کو. میں تشریح نہیں کروں گا، بس ایک جملہ کہہ رہا ہوں، امام مختار کائنات ہوتا ہے، مجبور نہیں ہوتا. غور کر رہے، جو مجبور ہو جائے اسے امام نہیں کہا جاتا. ارے امام تو اس پاور کا نام ہے، اگر ہاتھوں کا دھوبن بھی تشت میں ڈال دے تو جواہرات میں بدل دیتا ہے. اگر قالین کی تصویر کو اشارہ کر دے تو شیر مجسم بنا دیتا ہے. تو کسی میں طاقت نہیں تھی کہ حسین کو گھیر کے کربلا میں لے آتا. اچھا جب لا نہیں سکتا تھا، زیادہ تشریح میں نہیں جا رہا، تو حسین کربلا میں کیوں آئے؟ بھائی اسلام بچانا تھا نا، یہی پڑھا جاتا ہے. حسین اسلام بچانے کے لیے کربلا میں. معاف کرنا، میں نہیں مانتا کہ حسین کربلا میں اسلام بچانے کے لیے آئے تھے خالی. اگر خالی اسلام بچانا ہوتا تو کیا علی نے کوفے میں رہ کے اسلام نہیں بچایا؟ محمد نے مدینے میں رہ کے نہیں بچایا؟ حسن نے مدینے میں رہ کے نہیں بچایا؟ تو یہ حسین کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ جو اتنا لو کے زمانے میں سفر کر کے جنگل کو آباد کرنا اور آ کے اسلام بچانا؟ بچا سکتے تھے، مدینے کے اندر بھی بچا سکتے تھے نا، کیوں نہیں بچایا؟ سنیے گا، میں نے کہا کربلا کبھی دوسرے اینگل سے پڑھو تو کربلا ایک سکے کے دو رخ ہوتے ہیں. ایک طرف سے ہیڈ ہوتا ہے، ایک طرف سے ٹیل ہوتا ہے. یہی کربلا ہے، ایک طرف مصائب دکھاتی ہے، ایک طرف شجاعت دکھاتی ہے، ایک طرف حقانیت کا پیغام دیتی ہے. کیوں آئے حسین کربلا میں؟ کیوں آئے؟ سنیے گا. مدینے میں رہ کر حسین دین کو بچا سکتے تھے، قربانی دے سکتے تھے، تھی کیوں نہیں؟ اس کی وجہ سنیے. جناب عبداللہ ہمارے رسول کے باپ گھر سے سفر پہ نکلے، راستے میں انتقال ہو گیا. دیکھیں بہت آہستہ پڑھ رہا ہوں، تیز بھی پڑھ سکتا ہوں میں. غور کر رہے ہیں آپ تاکہ بات آپ تک پہنچ جائے. گھر سے نکلے، سفر پہ گئے، راستے میں انتقال ہو گیا. مکے میں خبر آئی عبداللہ کا انتقال ہو گیا. بس انتقال کس وجہ سے ہوا؟ موت کا سبب کیا تھا؟ کسی تاریخ نے آج تک نہیں لکھا. اگر لکھا ہو تو بتا دینا. تاریخ چپ ہو گئی، کچھ نہیں. پیغمبر کی وفات ہوئی. آج بہت آسان ہے مجلس سے پڑھنا، سوشل میڈیا کا دور ہے. آج جو کل تک کہتے تھے وفات رسول، وہ آج کہہ رہے نبی کو زہر دیا گیا، نبی کی شہادت ہوئی. یہ غیر ماننا ہے جو کل تک نہیں مانتے تھے. غور کر رہے ہیں، رسول کی وفات ہوئی. میں وفات کہہ رہا ہوں، شہادت چھوڑیے، ٹھیک ہے؟ ہم انہی کے ساتھ، ہم فساد نہیں کرتے، ہنگامہ نہیں کرتے. کس وجہ سے ہوئی تاریخ نے نہیں لکھا. کہیں پڑھا ہو تو مجھے بتا دیجئے گا، میرے علم میں اضافہ ہوگا. ٹھیک ہے؟ عبداللہ کی موت کی وجہ سامنے نہیں آئی، رسول کی وفات کی وجہ سامنے نہیں آئی. علی کے سر پر 21 رمضان کو عبد الرحمن ابن ملجم نے ضربت لگائی. ٹھیک ہے؟ ایک معمولی سے سپاہی کے اندر اتنی ہمت کہاں سے آئی کہ جو ساری اسلامی دنیا کے بادشاہ کے سر پہ وار کر دے؟ غور کر رہے، عبد الرحمن کا نام تو سامنے آیا، مگر عبد الرحمن کو شے دینے والا کون تھا؟ اصلی قاتل سامنے نہیں آیا. غور کر رہے، پہچانیے کربلا میں کیوں آئے حسین. اصلی قاتل چھپ گیا. امام حسن کو زہر دیا گیا. جودہ بنت اشس کا نام سامنے آیا. ایک کمزور عورت کے ہاتھوں کو اتنا طاقتور ہاتھ کس نے بنایا؟ وہ قاتل سامنے نہیں آیا، پردے کے پیچھے چھپ گیا. اب جو حسین سے بیعت کا سوال ہوا، حسین نے کہا میں مدینے میں رہ کے قربانی نہیں دوں گا. اگر مدینے میں رہ کے قربانی دے دی تو پھر میرے نانا کے قاتل کی طرح میرا قاتل بھی چھپ جائے گا، بابا کے قاتل کی طرح میرا قاتل بھی چھپ جائے گا. لہذا حسین نے کہا میں ایسے چٹیل میدان میں قربانی دوں گا جیسے چٹیل غدیر کے میدان میں میرے نانا نے ولایت کا اعلان کیا تھا. نہ وہاں کوئی چھپ سکا جہاں میں قربانی دوں گا، نہ وہاں کوئی چھپ سکے گا. لہذا سنیے کہ حسین کو گھیر کے لائے، حسین کو گھیر کے نہیں لائے. اب حسین نے کیا کیا؟ کیا قاتل کو چھپنے نہیں دوں گا. لہذا حسین نے یہ کیا کہ اب تک جتنے قاتل زندہ تھے یا جتنی قاتلوں کی اولادیں زندہ تھی، حسین نے ان سب کو گھیرا اور گھیر کے حسین کربلا میں لائے.
غور کریں آپ، حسین ان سب کو گھیر کے کربلا میں لائے. اب ایک جملہ کہہ دوں، اب تک تو ہم نے یہ سنا تھا کہ لاکھوں نے اکیلے حسین کو گھیر لیا، مگر اب جو کربلا کو غور سے پڑھا تو پتہ لگا اکیلے حسین نے کربلا میں لاکھوں کو گھیر لیا. صلوات بھیج دے محمد و آل محمد پر. غور کریں آپ، اب حسین نے یہ کیا کہ جتنے قاتل زندہ تھے، یہ جتنی ان کی اولادیں زندہ تھی، ان سب کو گھیرا، اور گھیر کے حسین کربلا کے ایسے میدان میں لائے جہاں نہ درخت کا سایہ، نہ عمارت کا سایہ، نہ کسی بلڈنگ کا سایہ، نہ کوئی غار ہے، چٹیل میدان ہے. اب میری بات تاکہ آسان ہو جائے، بچوں تک پہنچ جائے، مثال دے دوں. ہوتا کیا ہے، جب پولیس کسی مجرم کو پکڑتی ہے، مثلا چوری ہو جائے کسی کے یہاں، اور وہ گمنام طریقے سے رپورٹ کرا دے صاحب میرے مکان میں چوری ہوئی ہے، پولیس آتی ہے، شک کے دائرے میں کسی کو اریسٹ کر لیتی ہے. پولیس نے اٹھایا، مجرم سے پوچھا تم نے چوری کی ہے؟ سنیے گا کربلا کیا ہے. چوری کی ہے؟ تو مجرم کہتا ہے نہیں کی، اس لیے کہ اگر اتنی آسانی سے مان جائے تو چور ہی کون کہے، ہے نا. چور کبھی آسانی سے مانتا نہیں ہے. تو جو لوگ جانتے ہیں وہ واقف ہیں. پولیس کا ایک روم ہوتا ہے، ٹارچر روم، جس میں 3rd ڈگری دی جاتی ہے. اب مجرم کو لے کے پولیس وہاں پہنچی، کپڑے اتروا کے ایک ہی پھٹا مارا تھا. اس نے کہا سرکار چوری میں نے کی ہے. غور کر رہے ہیں، اور خالی یہ نہیں کی، فلاں محلے میں بھی کی ہے، فلاں میں بھی کی ہے، پچھلے سال بھی کی تھی، اس سے پہلے سال بھی کی تھی. پولیس نے ایک پھٹا اور مارا، پتا یہ لگا یہی چور نہیں، اس کا باپ بھی چور تھا. غور سے سنیے کربلا کیا ہے. پتا لگا یہی چور نہیں ہے، اس کا باپ بھی چور تھا. پولیس نے تیسرا پھٹا اور مارا، پتا لگا اس کا دادا بھی چور تھا، اس کا پردادا بھی چور تھا. غور کریں، پولیس دباؤ دیتی گئی، حقیقت کھل کے سامنے آتی رہی. یہی حسین نے کربلا میں کیا. اب جو گھیر کے سب کو سامنے لائے، اور حسین نے جو قاتل کے چہرے سے نقاب کو کھینچا. غور کریں، اب جو قاتل کے چہرے سے نقاب کو اتارا تو تاریخ کو لکھنا پڑا یزید حسین کا قاتل، یزید کا باپ حسین کے باپ کا قاتل، یزید کا دادا حسین کے دادا کا قاتل. تو کیا آپ بھی کہو گے کہ کربلا 2 شہزادوں کی جنگ ہے؟ کیا آپ بھی کہو گے کربلا 2 بادشاہوں کی جنگ ہے؟ ارے کربلا میں 2 خاندان ہیں، ایک قاتلوں کا خاندان ہے، ایک مقتولوں کا خاندان ہے. صلوات بھیج دے محمد و آل محمد پر. غور کر رہے ہیں، تو کربلا ہمیں جینا سکھاتی ہے. اس لیے میں آپ کے سامنے عرض کروں، کسی نے امام حسین سے سوال کیا، مولا اتنا بتائیے آپ آسمان سے مدینے میں کیوں آئے؟ غور سے سنیے گا، مولا آپ تو عرش کی زینت ہیں، آپ تو سردار جوانان جنت ہیں، آپ یہاں کیوں آئے؟ تو امام کا جواب سنیے. امام نے کہا میں آسمان سے مدینے میں اس لیے آیا تاکہ تمہیں جینا سکھا سکوں، اور مدینے سے کربلا میں اس لیے آیا تاکہ تمہیں مرنا سکھا سکوں. اس لیے کہ یاد رکھیے، نہ ہر انسان جینا جانتا ہے، نہ ہر انسان مرنا جانتا ہے. ہر زندگی اچھی نہیں ہوتی، ہر موت اچھی نہیں ہوتی. آپ کا دلیل کیا؟ تو سنیے، اگر زندگی اچھی اور بری نہ ہوتی تو قرآن کبھی نیک اور بد کا تصور پیش نہ کرتا، اور اگر موت اچھی اور بری نہ ہوتی تو قرآن کبھی ہلاکت اور شہادت کو بیان نہ کرتا. ہلاکت یعنی بری موت، شہادت یعنی اچھی موت. اب پتہ کیسے لگے کہ اچھی زندگی کون سی ہے، اچھی موت کون سی ہے، بری زندگی کون سی ہے، بری موت کون سی ہے؟ یہ کون بتائے؟ جب میری سمجھ میں نہ آیا، میں نے کربلا کا رخ کیا، ہاتھوں کو جوڑا اور جوڑ کے کہا اے سلطان کربلا، اتنا بتا دے کہ اچھی زندگی کون سی ہے، اچھی موت کون سی ہے، بری زندگی کون سی ہے، بری موت کون سی ہے؟ تو حسین ابن علی نے کہا ہم نے اسی لیے تو کربلا کے میدان کو اپنے سجدے سے سجایا ہے
تاکہ تم موت اور زندگی کا فلسفہ سمجھ سکے. سنو، حسین کربلا میں خالی دین بچانے نہیں آئے تھے، حسین کربلا میں موت اور زندگی کا فلسفہ سمجھانے کے لیے آئے تھے. ہم نے اسی لیے کربلا کو سجایا. میں نے کہا مولا کیا مطلب؟ کہ تاریخ کربلا کو پڑھ لے، تیری سمجھ میں آ جائے گا اچھی زندگی کون سی ہے، اچھی موت کون سی ہے، بری زندگی کون سی، بری موت کون سی. ایک جملے میں تقریر کا نچوڑ دے رہا ہوں. میں نے کہا مولا میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، مجھے بتائیے، آپ بتا دیجئے. تو حسین نے کہا سن، اگر یزید بن کے جیا تو زندگی بہت بری، حسین بن کے مرا تو زندگی بہت اچھی. جملہ بدل دوں، آج کے دور میں اگر ٹرمپ بن کے جیا تو زندگی بہت بری، خامنائی بن کے مرا. صلوات بھیج دے محمد و آل محمد پر. غور کریں، یہ کل تک محدود نہیں ہے، آج بھی ہے. حسین بن کے مرا تو زندگی موت بہت اچھی، یزید بن کے جیا زندگی بہت بری. آج کے دور میں کہو ٹرمپ یا نیتن یاہو بن کے جیا تو زندگی بہت بری، خامنائی بن کے مرا تو زندگی بہت اچھی. ارے جو ساری دنیا کا تیل اور گیس جوتوں کے نیچے رکھتا تھا، زمانے نے دیکھا کہ اکاؤنٹ خالی ہے، اس نے خالی رکھ کے بتایا خالی ہاتھ آیا تھا، خالی ہاتھ جا رہا ہوں. دنیا سے منوانے کے لیے دولت و اقتدار کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ کردار کی ضرورت ہوتی ہے. دنیا کا سب سے بڑا جنازہ لوگوں نے اکٹھا ہو کے بتایا پہچانو، ارے جس کا نائب ایسا ہے اس کا امام. غور کریں، جس کا نائب ایسا ہے سوچو اس کا امام کیسا ہوگا. چنانچہ ہمیں کربلا امانت داری سکھاتی ہے، دیانت داری سکھاتی ہے. پیشخانی چل رہی تھی، شعرا کون کون ہے میں نہیں جانتا، بہرحال سب کی نظر کر رہا ہوں. آج شاعر ہے، دیکھیے نظم کو نثر پہ فوقیت حاصل ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں. شاعر جو ایک شعر میں کہہ دے گا خطیب ساری زندگی نہیں پڑھ سکتا، چاہے جتنی مجلسیں پڑھے اس کی تشریح نہیں کر سکتا. دلیل دوں ایک شعر میں. میرے استاد نعیم عباس صاحب نے ایک سوال مجھ سے کر لیا تھا، میں نے ان سے پلٹ کے کہا تشریح آپ کر دیجئے، میں آپ کی بات مان لوں گا. محفل ہو رہی تھی، جانے کے لیے کہا وہ جائے گا محفل میں جو شعر کی تشریح کر دے گا. میں نے کہا فرمائیے. انہوں نے کہا شعر یہ ہے کہ وقار خون شہیدان کربلا کی قسم. سامنے کا شعر سنا ہوا ہے، شاعر نے کہہ تو دیا، تشریح کوئی خطیب نہیں کر سکا. 1400 سال سے اسی بات کی تو منبر پہ مجلسیں پڑھی جا رہی ہیں، یہ تو تشریح ہو رہی. وقار خون شہیدان کربلا کی قسم، یزید مورچہ جیتا ہے جنگ ہارا ہے. غور ہے، یہ تو بتا رہے کہ جیتا کون ہے کربلا میں، ہارا کون ہے. اور کرے تو شاعر کو فوقیت ہے، ایک شعر میں وہ کہہ دیتا ہے جو خطیب ساری زندگی نہیں کہہ پاتا. بہت فوقیت ہے. ایک بیت پر شاعر کو جنت میں ایک بیت ملے گا، مگر شرط یہ ہے کہ شاعر اہل بیت کا ہو، دربار کا نہ ہو. غور کر رہے ہیں، شاعر اہل بیت کا ہو، دربار کا نہ ہو. جملہ پلٹ کے کہوں، شاعر مخلص اہل بیت کا ہو، سکوں کے عوض میں قلم بیچنے والا نہ ہو. غور کر رہے ہیں، تو فوقیت حاصل ہے. حسین نے موت اور زندگی کا فلسفہ سمجھایا. کتنے بڑے شاعر آپ نے سنے، بستی کے اندر بھی ہیں آپ کی، میں نے بھی بہت پڑھے ہیں، بہت سنے ہیں. ادیب ماہر کامل مولوی میں نے بھی کیا ہے، بہت سے شعراء کو پڑھا. جب میں نے موت کے سلسلے میں انہیں پڑھا، اس سے آگے بڑھ کے میں نے کسی کا شعر نہیں پڑھا. موت نے چپکے سے جانے کیا کہا، زندگی خاموش ہو کے رہ گئی. اس سے زیادہ کسی نے کچھ نہیں بتایا. خدا کی قسم اگر اہل بیت کا گھرانہ نہ ہوتا تو زمانے کو نہ زندگی کا پتہ لگتا نہ موت کا پتہ لگتا. حسین نے دنیا کے جتنے ادارے ہیں کسی میں جا کے دیکھو، اگر کسی نے بتایا وہ موت کیسی ہے، بھائی اتنے تو کہہ دیا جنے کیا کہا، پتہ نہیں کیا کہا. زندگی خاموش ہو کے رہ گئی.
حسین نے 13 سال کے بچے سے پوچھا یا بنیا، اے میرے لال، کیف عندک الموت، بتا تیرے نزدیک موت کیسی ہے؟ میں نے کہا کربلا فضائل کے رخ سے سنیے گا، پھر ایک جملہ فضائل کا دے دوں۔ کیا کہا؟ یا بنیا کیف عندک الموت، تیرے نزدیک موت کیسی ہے؟ قاسم نے کیا کہا؟ 13 سال کا بچہ ہے، 32 سال کے عباس سے نہیں پوچھا، 75 سال کے حبیب سے نہیں پوچھا، 88 سال کے مسلم بن اوسجہ سے نہیں پوچھا، 18 سال کے علی اکبر سے نہیں پوچھا، 13 سال کے بچے سے پوچھا، بتا تیرے نزدیک موت کیسی ہے؟ بچے نے کیا کہا؟ یا اماں ہو، اے میرے چچا، احلم من الاصل، موت میرے نزدیک شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ اب ایک جملہ بہت آہستہ کہوں گا، آپ بڑے لکھے، آپ کے سماعتوں پہ بھروسہ کرتے ہوئے، ذرا سی فلسفی جملہ ہے۔ دنیا کا قانون ہے کہ دنیا کے اندر ہر شے کی ضد ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ ضد ہوتی ہے۔ آسان لفظوں میں کہوں تو کہ بچوں تک پہنچ جائے۔ مثلا صحت کی ضد بیماری، دولت کی ضد غربت، جوانی کی ضد بڑھاپا، ہے نا؟ ہے شجاعت کی ضد بزدلی، اندھیرے کی ضد روشنی، گرمی کی ضد سردی، جہالت کی ضد علم، ہے نا؟ اسی طرح کڑوے کی ضد کیا ہے؟ وہ میٹھے کی ضد کیا ہے؟ کڑوا۔ تو قاسم نے کہا احلم من الاصل، پہچانیے کربلا اس رخ سے، موت میرے نزدیک شہد سے زیادہ میٹھی ہے نا؟ قاسم یہ بھی تو کہہ سکتے تھے جنت میں جانے کا ذریعہ ہے نا؟ جنت کے چشموں سے سیراب ہونے کا ذریعہ ہے، درجات کو بلند کرنے کا ذریعہ ہے۔ بچے سے سوال کیا امام نے، بچے نے جواب دیا امام کو، احلم من الاصل، موت شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ ہر شے کی ضد ہوتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ موت ہر جگہ میٹھی نہیں ہے، کہیں کڑوی بھی ہے۔ غور کر رہے ہیں؟ کہیں کڑوی بھی ہے، اس لیے کہ اگر کڑوی نہ ہوتی تو قاسم کبھی میٹھی کا لفظ استعمال نہ کرتے۔ اب یہ میٹھی اور کڑوی کا فیصلہ کون کرے گا؟ یہ قرآن نے بتایا، اگر اسلام کے قانون پہ عمل کرتا ہوا مرا تو موت میٹھی ہے، اگر اسلام کو پامال کرتا ہوا مرا، صلوات ہے محمد والے محمد پر۔ غور کر رہے ہیں؟ اگر اسلام پہ عمل کرتا ہوا مرا تو یاد رکھو مر جاؤ گے مگر زندہ رہو گے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 169 میں اللہ نے یہی کہا، خبردار جو لوگ ہماری راہ میں قتل کر دیے جاتے ہیں انہیں مردہ نہ کہنا، بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس سے رزق پاتے ہیں۔ اچھا زندگی کی دلیل دوں؟ پھر سنیے گا۔ حسین نے نوک نیزہ پہ تلاوت کی، سنتے ہیں نا؟ کٹے ہوئے سر کبھی بولتے ہیں؟ کبھی سنا ہے بولتے ہوئے؟ آپ جانتے ہیں میری آواز جو آپ تک جا رہی ہے یا آپ کے نعروں کی صلوات کی آواز جو مجھ تک آ رہی ہے، آپ کیا سمجھ رہے؟ اس مائک کا کمال ہے؟ اس کا کمال نہیں ہے، پہلا کمال ہے میرے پھیپڑوں کا۔ اگر پھیپڑے کام کرنا بند کر دے تو آواز نکلنا بند ہو جائے گی۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ آواز نہیں آئے گی۔ دوسرا کمال ہے آکسیجن کا، اگر ہوا نہ ہو تو آواز نہیں آئے گی، ہے نا؟ تیسرا کمال، اگر میں بول رہا ہوں تو میرا سر تن سے جڑا ہوا ہے، اگر یہ الگ الگ ہو جائیں تو میں بغیر پھیپڑوں کے بول نہیں سکتا۔ اور اگر پھیپڑے تو ہیں مگر سر و تن میں جدائی ہو گئی، میں بول نہیں سکتا۔ مگر حسین نے زمین کربلا پر نوک نیزہ پہ تلاوت کر کے بتایا، تم بولنے کے لیے سر و تن کے محتاج ہو، اگر ہم کلام کرنا چاہیں تو نہ پھیپڑوں کے محتاج ہیں نہ آکسیجن کے۔ لہذا تمہاری زندگی اور ہے، ہماری زندگی اور ہے۔ سنیے گا کیوں حسین نے نوک نیزہ پہ تلاوت کی، اس کی وجہ سنیے۔ علماء نے اس کی بہت سی وجہ لکھی۔ پہلی وجہ، حسین نے نوک نیزہ پہ تلاوت کر کے مسلمانوں کے ضمیروں کو جھنجھوڑا۔ تم نے قرآن پڑھ کے اس پہ عمل نہیں کیا۔ قرآن نے سورہ بقرہ، سورہ آل عمران میں دو جگہ کہا شہید کو مردہ تصور نہ کرنا،
शहीद को मुर्दा न समझना। तुम्हें यकीन नहीं आता था, भरोसा नहीं करते थे। आओ मुझे देखो, तन ज़मीन करबला पर है, सरनों के नेज़ा पर है। तिलावत कुरान करके हुसैन सबूत दे रहा है कि शहीद जिंदा होता है, शहीद मुर्दा नहीं होता। दूसरी बात, मेरे नाना ने तुमसे कहा था शहीद जिंदा होता है, तुम्हें यकीन नहीं था, इसीलिए तो मैदान में छोड़कर चले जाते थे। आओ मुझे देखो, बोलना जिंदगी की अलामत है, इसलिए कि कलाम जिंदा करते हैं, मुर्दा कभी बोला नहीं करते। मैं कलाम करके बता रहा हूं कि मैं जिंदा हूं। तीसरा पैगाम हुसैन ने जो नोके नेजा पे तिलावत करके दिया, सुनिएगा। हुसैन ने कहा कल मामूली सा बुखार हुआ, मेरे नाना पे तुम पे तोहमत लगा दी तुमने, कहने हिजियान हो गया, दिमाग से काम नहीं कर रहा। अरे मुझे देखो, 71 लाशें उठाए, 3 दिन का प्यासा, जख्मों पे जख्म खाए, 12 ज़रबों में सरोतन में जुदाई हुई, मगर आओ मुझे देखो, नोके नेजा पे तिलावत कुरान कर रहा हूं। निकालो कोई गलती, निकालो कोई कमी, बताओ जेर जबर में कमी। अरे जरा गौर करो, जिसका नवासा आलम गुर्बत में हिजियान ना कहे, उसका नाना मामूली से बुखार में बिस्तर पे हिजियान नहीं कह सकता। गौर कर रहे। चौथी अहम वजह हुसैन ने जो नोके नेजा पे तिलावत की, उसकी सबसे अहम वजह यह थी, हुसैन की तमन्ना ये थी, लोग जब मेरी आवाज सुनेंगे तो मेरे सर की तरफ मुतवज्जे हो जाएंगे, ज़ैनब और कुलसूम के खुले सरों पे नजर न पड़ेगी, सैदानियों का पर्दा सलामत रह जाएगा। मगर अल्लाह अल्लाह, हुसैन की यह तमन्ना पूरी ना हुई। अज़ादारों, करबला से लेके जिंदाने शाम तक मैंने जहां तक उलमा की तकरीर को सुना, किताबों को पढ़ा, मुझे एक जुमला मिला, हुसैन का सर नोके नेजा पे जरूर था, मगर यह तो नजर अली अकबर के चेहरे पर थी या बहन ज़ैनब के चेहरे पर थी, कि कहीं बहन हुजूम को देख के घबराई तो नहीं है, बलवाए आम में ज़ैनब परेशान तो नहीं हुई। मगर एक मौका ऐसा आया, आज 21 मुहर्रम है ना, चौथे इमाम को जहर दिया जा चुका है, 3 दिन का मेहमान है और आपका और हमारा ही दिएगा। एक मौका ऐसा आया कि जिसने कभी आंखों को बंद ना किया, उसने आंखों को बंद कर लिया। करबला पढ़ो, 71 लाशें उठाए हुसैन ने, आंखों को बंद नहीं किया, हर लाश को उठा के सर को सजदे में रख के कहा, रब्बना तकब्बल हाज़ल कुर्बान, परवरदिगार हुसैन की कुर्बानी को कबूल कर ले। कभी आंखों को बंद नहीं किया, नजर नोके नेज़ा पे जाने के बाद भी या तो बहन के चेहरे पर या अली अकबर के चेहरे पर। मगर मख्तल ने लिखा, जब ये लुटा हुआ काफिला बाजार दमिश्क में पहुंचा, 4 लाख का मजमा सुर्ख लिबास पहनकर सैदानियों के खुले हुए सरों को देखने के लिए निकला। अब जो ये 4 लाख का मजमा बाहर आया, हुसैन से बर्दाश्त ना हुआ, गयूर इमाम ने गैरत की वजह से आंखों को बंद कर लिया। आज़ादारो, तारीख कहती है ज़ैनब की नजर नोके नेजा पे पड़ी और एक मर्तबा भाई से खिताब करके कहा, भैया एक इम्तिहान करबला में आपने दिया, एक इम्तिहान बाजारों दरबारों में ज़ैनब दे रही है। भैया एक लश्कर करबला में आपके पास था, एक लश्कर ज़ैनब के पास है। भैया मगर कितना फर्क है आपके और मेरे लश्कर में। आपके लश्कर के हाथों में तलवारें थी, मेरे लश्कर के हाथ पसे गर्दन से बंधे हैं। भैया आपके लश्कर में अब्बास और अली अकबर जैसे जवान थे, मेरे लश्कर में रुकैया और सकीना जैसी बच्चियां हैं। भैया जब आपने इम्तिहान दिया तो ज़ैनब साथ खड़ी रही, इम्तिहान देती रही। आपने कासिम की पामाल लाश के टुकड़ों को चुना, ज़ैनब ने आंखों को बंद नहीं किया। अब्बास के खून भरे परचम को उठाया, ज़ैनब ने आंखों को बंद नहीं किया। शशमाहे के गले से तीर को निकाला, ज़ैनब ने आंखों को बंद नहीं किया। अकबर के कलेजे से बर्छी के फल को खींचा, ज़ैनब ने आंखों को बंद नहीं किया। भैया आज ज़ैनब इम्तिहान दे रही है,
آپ آنکھوں کو بند کر رہے ہو، ایک بات یاد رکھنا، اگر زینب کربلا کو شام نہ بنا دے تو علی کی بیٹی نہ کہنا بھیا میں شام کو کربلا بنا دوں گی۔ عزادارو تاریخ کہتی ہے یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ ایک نمازی مسجد سے نکل کے امام سجاد کے پاس آیا اور قرآن کی تلاوت کر رہا تھا۔ سید سجاد کتنا صبر کیا میرے مظلوم امام نے، بعد کربلا 35 سال خون کے آنسو رویا، خون کے آنسو رویا، جس کے لیے بار بار امام میرا زیارت ناہیہ میں کہتا ہے وَلَا أَبْكِيَنَّ عَلَيْكَ بَدَلَ الدُّمُوعِ دَمًا، اے میرے جد نامدار، اے میرے کربلا کے شہنشاہ، جب آپ کی مصیبت پر روتے روتے میری آنکھوں کا پانی خشک ہو جاتا ہے میں خون کے آنسو بہاتا ہوں۔ امام کے پاس آیا، آ کے کہتا ہے خدا کا شکر ہے اس نے ہمیں تمہارے شر سے بچا لیا۔ اللہ اللہ، امام کہتے ہیں منحال جس نے اسلام کو بچانے کے لیے پورا گھر لٹا دیا اسی کو بازار میں باغی کہا جا رہا تھا۔ منحال میں وہ منظر نہیں دیکھو بھولوں گا کہ جب 4 لاکھ کا مجمع میری ماں بہنوں کے کھلے ہوئے سر کو دیکھنے کے لیے نکلا، امام نے اس کو دیکھا، کچھ نہیں کہا، بس اتنا کہا بھائی اتنا بتا کیا تو نے قرآن پڑھا ہے؟ اس نے کہا ہاں بحمدللہ میں حافظ قرآن ہوں۔ جب میں نے شروع میں کہا اسلام درباروں سے سمجھا گیا، آل محمد سے نہیں سمجھا، ورنہ یہ غلط فہمیاں نہ ہوتی۔ اس نے کہا ہاں میں حافظ قرآن ہوں۔ امام نے کہا سورہ دہر کو پڑھا ہے؟ اس نے کہا ہاں پڑھا ہے۔ یہ اہل بیت کی سخاوت میں کے لیے آیا ہے۔ کہا آیا مودت کو پڑھا ہے؟ کہا ہاں اس میں اللہ نے اہل بیت کی محبت کو واجب قرار دیا ہے۔ کہا آیا ولایت کو پڑھا ہے؟ کہا اللہ نے اس میں اہل بیت کی ولایت کا اعلان کیا ہے۔ کہا آیا تطہیر کو پڑھا ہے؟ کہا اس میں اللہ نے اہل بیت کی طہارت کا اعلان کیا ہے۔ امام فرماتے اس نے برجستہ کہا مگر تم سب کچھ یہ کیوں پوچھ رہے ہو؟ تمہارا قرآن سے کیا تعلق ہے؟ یہ سارا قرآن تو اہل بیت کے لیے آیا ہے۔ تو سنیں گے میرے مظلوم امام کا جملہ؟ امام نے کچھ نہ کہا، بس سر جھکا کے آہستہ سے کہا نحنو اہل بیت رسول اللہ، ارے ہم وہی اولاد پیغمبر ہیں جن کی شان میں یہ قرآن آیا ہے۔ اجرکم اللہ۔ عزادارو اس کے بعد دربار کی شیشہ بندی کی گئی، 36 گھنٹے تک قافلہ کھڑا رہا۔ امام سجاد کہتے ہیں ہمارا قافلہ اس گلی سے گزارا گیا جو یہودیوں کا محلہ تھا، اور اعلان کیا یہ اس کی اولاد ہے جس نے خیبر میں تمہارے بڑوں کو مارا ہے۔ امام سجاد کہتے ہیں منحال چھتوں سے آگ برس رہی تھی، پتھر برس رہے تھے۔ جناب زینب کہتی ہیں جب ہم اس محلے سے گزرے اور ایک دوسرے کے چہرے کو دیکھا تو چہرے اتنے بدل چکے تھے کہ ہم نے ایک دوسرے کو نہ پہچانا۔ امام سجاد کہتے میں اتنا مظلوم تھا کہ نہ اپنے بابا کے سر کو بچا سکتا تھا نہ اپنے آپ کو بچا سکتا تھا۔ عزادارو اسی عالم میں بچن جملے سنیے گا۔ قافلہ دربار یزید میں پہنچا، یزید نے شمر کو بلایا اور بلا کے کہتا ہے ذرا ان کا تعارف تو کرا، یہ کون کون ہے؟ اب شمر تعارف کراتا ہے، یہ لیلا ہے، اس کا 18 سال کا جوان مارا گیا۔ یہ فروا ہے، اس کا 13 سال کا قاسم مارا گیا۔ یہ رباب ہے، اس کا 6 سال کا بچہ، 6 مہینے کا بچہ مارا گیا۔ یہ ام کلثوم ہے، علی کی بیٹی۔ تعارف کراتے کراتے شمر کہتا ہے یہ علی کی بیٹی زینب ہے۔ زینب کا نام سنا، یزید نے غور سے دیکھا اور دیکھ کے کہا میں نے سنا ہے یہ علی کے لہجے میں کلام کرتی ہے، میں بھی تو دیکھوں کہ علی کا لہجہ کیسا تھا، علی کیسے بولتے تھے۔ ایک جملہ میں بتا دوں، زینب کی آواز مردانہ نہیں تھی، علی کی آواز میں باتیں نہیں کرتی تھی۔ لہجے کا مطلب یہ ہے کہ زینب کی فصاحت و بلاغت ایسی تھی جیسے علی کی تھی۔ فصاحت و بلاغت علم کا انداز وہ تھا کہ جو علی کا تھا۔ کہ میں بھی تو دیکھوں کہ زینب کیسے بات کرتی، علی کا انداز کیا تھا، ذرا زینب کو سامنے لاؤ، میں زینب سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ عزادارو ادھر اس نے اتنا کہا، میں نے ایک عالم کا جملہ سنا کہ نو کے نیزہ پر عباس کا سر کانپ گیا، تڑپ گیا غازی کا سر۔ ادھر یزید نے کہا زینب کو لاؤ،
शहीदों का सर तड़पे। मख्तल ने लिखा, ऐलान का होना था कि फातिमा की कनीज तड़प गई और तड़प के जनाबे फिजा सामने आई और आने के बाद ज़ैनब का पर्दा करके खड़ी हो गई और खड़ी होके कहा, जब तक ज़हरा की कनीज के दम में दम है तू मेरी शहजादी से कलाम नहीं कर सकता, ज़ैनब से बात नहीं कर सकता। यजीद कहता ये कौन है? शिम्र कहता है ये हबश के रहने वाली मैमूना है जिसने तख्तो ताज को छोड़ा, फातिमा की गुलामी को इख्तियार कर लिया। ये फातिमा की कनीज फिजा है। का इसको हटाओ, मैं ज़ैनब से बात करना चाहता हूं। यजीद के हुक्म पर शिम्र ने फिजा को हटाने की कोशिश की, फिजा सामने से ना हटी तो एक मर्तबा शिम्र ने ताजियाने को हवा में लहराया। बस आखिरी जुमला बज़्म रहमत तमाम अज़ादारों, हवा में लहराया। फिजा ने दरबार पे नजर डाली, जो 800 कुर्सी नशीन थे, बस एक जुमला कह के जा रहा हूं, वो आम आदमी नहीं थे। कोई भी हुकूमत दो चीजों पे चलती है, एक पॉलिटिशियन पर और एक ताजिरों पर। ये जो 800 कुर्सी नशीन थे, कुछ ताजिर थे, कुछ पॉलिटिशियन थे, आम आदमी नहीं थे। फिजा ने उन पर नजर डाली, नजर डाल के महसूस किया अक्सरियत हबशियों की है, अफ्रीकियों की है। शिम्र करीब आया और आके कहता, फिजा अगर ज़ैनब के सामने से ना हटी तो तेरी पुश्त तो होगी, मेरा ताजियाना होगा। और ये कह के अब जो ताजियाने को उठाया, फिजा ने दरबारियों की तरफ देखा और ललकार के हबशियों से कहा, हबशियों तुम्हारी गैरतों को क्या हो गया? अरे तुम्हारे कबीले की औरत को ये शिम्र ताजियाना मारना चाहता है और तुम खामोश बैठे हो। तुमने मुझे पहचाना नहीं, मैं तुम्हारी शहजादी मैमूना हूं। इतना सुनना था, दरबार में तलवारें खींची, हबशी यजीद के सामने आ गए और आके कहा, यजीद अगर हमारी शहजादी पे एक वार हुआ तो दरबार में खून की नदियां बह जाएंगी। अज़ादारों, यजीद अपने इरादे से बाज आया, शिम्र अपनी जगह पे बैठ गया। मगर जब ये वाकया पेश आया, ज़ैनब का रुख मदीने को घूर गया। ज़ैनब ने तड़प के कहा, ए नाना, कनीज के इतने चाहने वाले, मगर हाय आपकी औलाद दरबार में बेयारो मददगार। सयालमुल्लज़ीना ज़लमू अय्यमुनक़लिबिन यनक़लिबून रिज़न बिक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रिही इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हजरात, कल इस खाने की तीसरी मजलिस में अली जनाब मौलाना कर्रार हैदर मौलाई साहब खिताब फरमाएंगे। पाबंदी वक्त के साथ शिरकत की गुजारिश है। मातम हुसैन। हमको पहचान लो, मौला के अज़ादार हैं हम। हमको पहचान लो, मौला के अज़ादार हैं हम। हमको पहचान लो, मौला के अज़ादार हैं हम। परमा बरदारे हुसैन, वो वफादारे हुसैन। परमा बरदारे हुसैन, वो वफादारे हुसैन।
اس وفادار سپاہی کے وفادار ہیں ہم، ہم کو پہچان لو مولا کے عزادار ہیں ہم، جس گھڑی ماتمی زنجیر اٹھا لیتے ہیں، ہم لبے فاطمہ زہرا سے دعا لیتے ہیں، کربلا والوں کے زخموں کا تصور کر کے اپنے ہی خون میں ہم لوگ نہا لیتے ہیں، کر کے زنجیر زنی ہم بتاتے ہیں یہی، کر کے زنجیر زنی ہم بتاتے ہیں یہی، نام شبیر پہ جان دینے کو تیار ہیں ہم، ہم کو پہچان لو مولا کے عزادار ہیں ہم، اے دشت کربو بلا تڑپ کر یہ کس کی ماں ہے جو رو رہی ہے، اے دشت کربو بلا تڑپ کر یہ کس کی ماں ہے جو رو رہی ہے، ذرا بتا ہائے لال کہہ کر یہ کس کی ماں ہے جو رو رہی ہے، اے دشت کربو بلا تڑپ کر یہ کس کی چلی گلے پر حسام کس کے جلے پڑے ہیں، قیام کس کے اجڑ گیا کس غریب کا گھر، دشت کربو بلا تڑپ کر یہ کس کی ماں ہے جو رو رہی ہے، چلی گلے پر حسام کس کے جلے پڑے ہیں، قیام کس کے اجڑ گیا کس غریب کا گھر، کس کی ماں ہے لگی ہے دامن میں آگ کس کے، کٹا دیے اپنے ہاتھ
کس نے پاپا کے پہ کر کا نام لے کر یہ کس کی ماں ہے جو رو رہی ہے؟ یہ کس نے خط کس کے نام لکھا دعائیں لکھی سلام لکھا لکھا کب آگے بھیا کی یہ کس کی ماں ہے جو رو رہی ہے؟ یہ کس دلہن کا سہاگ اجڑا یہ کون غربت میں ماں سے بچھڑا کہ ٹکڑے ٹکڑے ہے جسم عط ہے یہ کس کی ماں ہے جو رو رہی ہے؟ خدا کرے اس کو صبر آئے نہ جسم تیروں پہ دیکھ پائے نہ دیکھ گردن پہ کند خنجر داشت کر وہ بھلا تڑپ کر یہ کس کی ماں ہے جو رو رہی ہے؟ یہ کون بی بی ہے غم رسیدہ کہ پھٹ رہا ہے میرا کلیجہ بیان کرتی ہے جو تڑپ کے یہ کس کی ماں ہے جو رو رہی ہے؟ یہ کس کا تیرو قبر پہ تن ہے یہ کون مظلوم بے کفن ہے خون میں تر یہ کس کا دل یہ کس کی ماں ہے جو رو رہی ہے؟ داشت کر وہ بھلا تڑپ یہ کس کی ماں ہے جو رو رہی ہے؟ کروں میں آسن کا دوں امتحان کیسے کہ آج تابش سے نوح سن کے یا حسین کیسے جاؤں میں دربار میں کیسے جاؤں میں دربار میں رو کے کہتی تھی شہ کی بہن کیسے جاؤں میں دربار میں کیسے جاؤں میں دربار میں کیسے جاؤں میں دربار میں
سر کھلا ہے بندھی ہے رسن، کیسے جاؤں میں دربار میں، 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 کیسے جاؤں میں دربار میں۔ یہ لعینوں کا دربار ہے، حاکم شام مکار ہے، بے ردا ہے نبی زادیاں، مرحلہ کتنا دشوار ہے، کیسے کر پاؤں گی میں سہن، کیسے آؤں میں دربار میں، کیسے آؤں میں دربار میں، کیسے جاؤں میں دربار میں۔ جس کی ماں کا جنازہ اٹھا، شب میں غیرت کا عالم یہ تھا، اس کی بیٹی کو دیکھیں گے سب، یہ ستم ہے ستم بے ردا، میں بھی عباس کی ہوں بہن، کیسے آؤں میں دربار میں، کیسے جاؤں میں دربار میں، کیسے جاؤں میں دربار میں۔ یا خدا موت دے دے مجھے، بنت زہرا ہوں میں کیا کروں، کیسے جاؤں میں دربار میں، کیسے چہرے کا پردہ کروں، مجھ کو دیکھیں گے سب مرد و زن، کیسے جاؤں میں دربار میں، کیسے جاؤں میں دربار میں، کیسے جاؤں میں دربار میں۔ میرا عباس مارا گیا، در بدر میں پھرائی گئی، کربلا سے چلی بے ردا شام لائی گئی، تم بھی سنتے ہو شاہ زمن، کیسے جاؤں میں دربار میں، کیسے جاؤں میں دربار میں، کیسے جاؤں میں دربار میں۔ یہ سخن سن کے ہم شیر کے اشک بہتے تھے شبیر کے، نو کے نیزہ پہ ہلنے لگے، ہونٹ زہرا کے دل گیر کے، اب نہ کہنا اسیر مہن، کیسے جاؤں میں دربار میں، کیسے جاؤں میں دربار میں، کیسے جاؤں میں دربار میں۔ میں نے دیکھا ہے تکبیر عجاب، شام والوں کا دربار ہے، بے حیائی ہے چاروں طرف، بے حیائی کا بازار ہے، گونجتے ہیں کسی کے سخن، کیسے آؤں میں دربار میں،
آجا علمدار آجا علمدار آجا علمدار آجا علمدار زینب مزتر رو کے پکارے او دینی کے پہرے دار زینب مزتر رو کے پکارے دین کے پہرے دار علی یا علی چھائی ہوئی ہیں غم کی گھٹائیں پیاس سے بچے بھرتے ہیں آہیں پیاس سے بچے بھرتے ہیں آہیں در پہ لگی ہے کب سے نگاہیں ہو نہ سکا دیدار یاری بیٹھی ہوں کب سے آس لگائے بالی سکینہ میر بہائے بالی سکینہ میر بہائے گھیرے ہوئے ہیں درد کے سائے جینا ہوا دشوار وقت یہ کیا تقدیر نے ٹالا رن کو گیا ہے گود کا پالا رن کو گیا ہے گود کا پالا کوئی نہیں ہے روکنے والا گھر میں گھسے تو کوئی نہیں ہے کس کو بلاؤں خیموں کے شعلے
कैसे बुझाऊं, खेमों के शोले कैसे बुझाऊं, आग से उसको कैसे बचाऊं, हाय मेरा बीमार, आती है फख्री अब भी सदाएं, कूफे में हम किस तरह से जाएं, कूफे में हम किस तरह से जाएं, हाय नहीं है सर पे रिदाए, पर्दे के जिम्मेदार, या हुसैन। اعلان زیادہ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم والا جدے کا وابی، السلام علیکم والا امے کا واخی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یا لیتنا کنا معکم فنفوز فوزا عظیما۔ فاتحہ۔ حضرات سورہ فاتحہ پڑھیے۔ محمد عوض ابن اشفاق حسین اور شفیق الحسنین ابن محمد عوض، رفیق الحسنین ابن محمد عوض اور عباس مہندی ابن